دیکھیے جب ہم دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ موت کی بیماری لگی ہوتی ہے۔ اب ہمیں آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی کا ہم سنتے ہیں نا کہ اس کو کینسر ہو گیا تو ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا، ہوتا ہے نا ایسے۔ اور بعض دفعہ تو لوگوں کو بہت ٹائم مل جاتا ہے، بعض کو نہیں بھی ملتا، بعض کی اچانک پتہ چلتا ہے اور ودن ایک دو مہینے میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو ان کو پلان کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا وقت ہے، بچوں کے لیے یہ، بیوی کے لیے یہ، اور جو بھی سچویشن ہوتی ہے تو اس طرح سے انسان کرتا ہے نا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب میں پیدا ہوئی ہوں تو اسی وقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تجھے موت کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو نے ایک دن بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو اس سے پہلے اس دنیا میں جو تو نے کرنا ہے جلدی جلدی کر لے۔ ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم موت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ موت جو ہے نا سب سے بڑی پہرہ دار ہے ہمارے اوپر۔ جب تک یہ خود نہیں آئے گی نا وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا، جب تک اس کو رب کا حکم نہیں ہوگا نا، وہ کسی اور کو ہماری جان لینے کے لیے نہیں آنے دے گی۔ یہ ہماری اتنی زبردست حفاظت کرتی ہے۔ اور جب حکم آ جائے گا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں پہ کھڑے کہاں پہ بیٹھے۔ اب بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ابھی میری ضرورت کن لوگوں کو ہے، اور میرے بعد تو یہ بےچارے مر ہی جائیں گے۔ کوئی کام نہیں آتا، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے۔ فَمُلَاقِي، تو اللہ سے ملنے والا ہے۔ دنیا میں جو تو مشقت کر رہا ہے ہونی مشقت ہے۔ اب دیکھو ایک ریس ہے نا، آپ سوچیں کہ ایک ریس میں ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا والوں کی ریس سے آ رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں کی ریس سے آ رہی ہے۔ محنت یہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو شاپنگ کرنے جاتی ہے وہ بھی بیچاری بڑی محنت کرتی، اٹھتی ہے، تیار ہوتے ہیں، پھر شاپنگ کرے، چل رہے ہیں، تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ ہائے میں نے یہ خرید لیا وہ خرید لیا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہماری جو دوڑ ہوتی ہے نا وہ ہماری اس پہ ہوتی ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے، جو ہماری پرائورٹی ہوتی ہے، جس کو ہم نے اہمیت دی ہوتی ہے نا۔ مجھے بہت پیاری یہ بات لگتی ہے، سورج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو میں کہتی ہوں دیکھو جا سورج آتا ہے نا وہاں مڑتا جاتا ہے۔ تو ہماری پرائورٹی بھی جو ہوگی نا ہماری دوڑ بھی ادھر ہی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان تو اپنی دوڑ کو ٹھیک کر لے۔ تو مشقت تو ہے، دونوں طرف مشقت ہے، لیکن آخر میں تو نے میرے پاس آنا ہے اور آخر میں آ کے تو نے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی آیا بہت خوبصورت ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جو لوگ ہیں، اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی، اگر آپ کے گھر کے آدمی جو ہے نا وہ ان کو پلیز یہ پارٹ اس سورہ کا ضرور سنا دیں۔ اگر اور کچھ نہیں اپنا قرآن مصحف کھولیں اور خود سے یہ والی آیا پڑھیں اور ان کو کہیں کہ آپ اس کا اردو میں یا انگلش میں یا جس طرح بھی ان کو جو بھی لینگویج آسان لگتی ہے اس میں آپ خود اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر آپ چھوٹی سی تفسیر ان کو بتا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے آدمیوں کا کمپیریزن کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ کھانے والا ہوتا ہے نا جسے ہم کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ ایک اور طرح کے ہوں گے، وہ جو سابقون اولون ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ان کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب سیکنڈ نمبر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جن کی نیکیاں بیسیکلی زیادہ ہوں گی اور ان کی گناہ کم ہوں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ آیا پڑھی تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو لوگوں کا کو حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا
تو وہ تو جن کی ہو گیا تو ان کے ساتھ تو مطلب وہ انسان جو ہے وہ دوسرے کے رنگ میں رنگ جانا وہ دوستی منع ہے، لیکن ایسے دوسرے لوگوں سے جو ہمارے جو مسلمان نہیں ہیں ان سے ملنے میں، ان کی مدد کرنے میں، ان کے ساتھ کام کرنے میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، ان کے گھروں میں جانے سے کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولیاء کی ہے کہ مت ان کو، ایسے کافروں کو، گہرے دوست جن سے آپ راز و نیاز کرتے ہو یا جن سے آپ مسلمانوں کے ایسی خفیہ باتیں ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو آپ وہ شیئر نہ ان کے ساتھ کرو۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر پھر بھی ان کو اپنے دوست، گہرے دوست بناتے ہو، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِكَ، کیا یہ کام، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے، فِي شَيْءٍ، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں یہ کتنا بڑی سزا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ، اب ہم اپنا معاملہ دیکھتے ہیں، آج تو مجھے لگتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں واپس آ جائیں گے تو مسلمانوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو رنگ ڈھنگ سب کچھ ہم نے کلچر کے نام سے سر سے، کہتے ہیں نا کہ پاؤں تک ان کے رنگ میں رنگ ڈھل گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کا فیشن اچھا لگتا ہے، ہمیں ان کی زبان اچھی لگتی ہے، ہمیں ان کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ڈے سیلیبریٹ کرنے ان کے اچھے لگتے ہیں۔ ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کے، دیکھیں ہماری بھی تو چیزیں ہیں نا، اب آگے دیکھیے گا کہ کتنا سخت حکم ہے جہاں پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ اس کی پیروی کرنے کے، اور جو نہیں کرتا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی انشاءاللہ اتنے کلیئر ورڈز میں آئے گی۔ یہ آیات ایسی ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں کیا تشریح کروں، اس میں کیا ڈیٹیل میں اس کی بتاؤں آپ کو، کیونکہ پورے لفظ واضح ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کرے کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ولی نہ بناؤ، اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ تمہارا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں اس بندے پہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ الا، مگر ایک شرط ہے، ان یہ کہ تتقو، تم سب بچنا چاہو، منہم ان سے، تقاتن بچنا۔ تقاتن بچنا مینس کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جیسے وہاں پہ آپ کا رہنا مشکل ہو رہا ہے یا آپ کی جان کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ان میں ملنا جلنا شروع ایسے ہو جاتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یا یہاں تک یہ دیکھیں جب جان کے خطرے کی بات آتی ہے تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حلال حرام کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے۔ پھر تو آپ اگر اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیتے ہو، حرام بھی کھا لیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اب دیکھیے یہ اتنی سی بات کہنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بچنا چاہو یا تمہیں تو کوئی خطرہ ہے اور تم اس میں اگر ایسی دوستی ظاہر کر رہے ہو تو تم وہ کر سکتے ہو۔ پھر آگے دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ، اپنے نفس سے۔ کہ یہ کیوں ڈرا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم بہانہ کر رہے ہیں، کہاں ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں، کہاں ہم غلط بات کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا۔ ہم اگر بہانے سے یہ بھی کہہ دیں کہ دیکھو اگر میں ایسے نہیں کروں گی تو میری جاب پہ یہ مسئلہ ہو جائے گا، مجھے تو جاب سے ہٹا دیں گے۔ اب کئی دفعہ آپ نے سنا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتی، اب جاب پہ نماز کیا پڑھوں گی، وہاں پہ تو دیکھو نا سارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے، کئی دفعہ یہ آپ نے سنا ہے کہ جی میں جاب اس لیے وہاں پہ نہیں کرتی، میرے جاب پہ حجاب الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو اللہ آگے مجھے صرف یہ ورڈ اس لیے میں بولتی ہوں کہ جہاں کیونکہ یہ اتنے کامن ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جما دے ان چیزوں پہ، کیونکہ جو ہم منہ سے کہتے ہیں بات، ہمارے دلوں میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔
اور کیوں ڈرا رہا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہ جانا۔ تم جھوٹ بولو گے اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اگر تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہو، تم بہانے لگا دیتے ہو کہ یہ ریزن ہے کیونکہ دیکھیں نا اب تو امریکہ میں آگے، پاکستان تو نہیں ہے، اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اگر میں ایسے کرتی ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو ایک سیکنڈ بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ اسلام تو آپ کو عزت دیتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھ کے جب دیکھتے ہیں اور آپ عمل کرنے والے بنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو اللہ والا، جس کی چلنے سے، جس کے بات کرنے سے، جس کے جوارے سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ عزتیں کیسی دیتے ہیں۔ ایسی مجھے پاس ایک لڑکی بلکہ جاب کے لیے آئی تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے اتنا اچھا لگا، شی واز ویئرنگ حجاب اینڈ شی واز ٹیلنگ می کہ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہتی کہ تھوڑی دیر تو میں نے کام کیا، شروع میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مے بی دس از امریکہ، کیونکہ وہ نئی امریکہ میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایوری سنگل پرسن مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک سچ میں ہی بولتی ہوں یا ایک اچھا کام میں ہی کرتی ہوں یہاں پہ۔ تو یہاں تک کہ میرے باس نے مجھے یہ کہا کہ یہ پکڑو چابیاں، اب ناؤ یو آر اے مینیجر آف دس پلیس، اور آپ ہی سارا ہینڈل کرو گے۔ تو کہتی ہے کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہماری حرکتوں سے ہمیں لگتا ہے اور ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے، بات کرنے سے، ہمارے عمل سے ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹرو مسلم ہیں، تو ان کا ٹرسٹ اتنا بلٹ اپ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی، یہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی پیسوں کا ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسروں کو ہمیں دیکھ کے، اور الحمدللہ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک ایک لفظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے جائیں، اور جب ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فخر ہمارے ہر حال میں نظر آئے، اور لوگوں کو لگے کہ یہ اللہ کے والے بندے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندہ اگر کہے گا تو وہ کیا کہے گا، اور اس کے دل میں پھر وہ اسی بات سے ڈرا رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو، یا تم ظاہر کر لو، یعلمہ، وہ جانتا ہے اسے اللہ، ویعلم، اور وہ جانتا ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت ایک مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے وہی بات ہے کہ وحدانیت کی، یہ اتنی خوبصورت صورت آل عمران میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ بس اگر انہی کی سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی محبت تو ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے، لیکن وہ جو ایک خوش فہمی ہوتی ہے نا، وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ تو خود کہہ رہے کہ جو تم چھپاتے ہو، اگر تم چھپا کے کوئی گناہ کرتے ہو، اگر تم چھپا کے بہانے بنا رہے ہو، دنیا کو تم بیوقوف بنا لو گے، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو۔ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو رہا ہے، وہ تو ایک ایک چیز پہ نظر ہے اس کی، کہاں چھپا کے رکھو گے۔ اور یہاں سے ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے، پھر اپنے عمل پہ بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پہ بار بار دیکھیے ایک مہر نہیں لگتی جاتی ہے، جیسے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہوں، میں تمہارے جو ظاہر کرتے ہو جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو جانتا ہوں، کدھر جاؤ گے آخر یہ سارا کچھ کر کے۔ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا،
جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، نمبر 1 چیز تو یہ ہے نا کہ پہلے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ برے کام کون سے اور اچھے کام کون سے، اللہ کی طرف سے احکامات کون سے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اللہ نے منع کن چیزوں سے کیا ہوا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ چیز کا ڈفرنس نہیں پتا ہوگا تو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ اگر ہم شادیوں پہ جا رہے ہیں اور مہندیوں پہ شادیوں پہ جاتے ہیں اور مکس گیدرنگ میں ہم ڈانس کر رہے ہیں ساروں کے سامنے، بیٹیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں، بیٹے بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ڈیفینیٹلی آج کل ہمارا کلچر بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں جب اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں میں یہ چیز جو بار بار آپ کے سامنے بات کرتی ہوں نا، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ کچھ سال پہلے ہم بھی تو وہیں پہ تھے، اور اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پورے، میری امی بھی ساتھ ہیں فار ایگزامپل، میرے ابو بھی ساتھ ہیں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میں پورا خاندان، میرے دوست، ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، تو ان کی ماں باپ، ان کے دادا دادی، سارے تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو نعوذ باللہ، مطلب کوئی تو مجھے منع کرے، یا پھر کسی کو غصہ آئے، کوئی مجھے ڈانٹے، تو ہم تو سارے ہی ایک طرح کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو دماغ میں یہ سوچ بھی نہیں آتی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ وہ خدا کا واسطہ ہمارے سب مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن پاک آ جائے، ہم اس کو کیونکہ یہ لینگویج ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں عربی پڑھنی آتی، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ واحد وہ کتاب ہے جس کو ہم رٹے لگا لگا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اللہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا۔ بس دعا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ بلیو کریں کہ ہم آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، پھر ایک انویٹیشن ہوتا ہے یا ایک دعوت کی ایسی انویٹیشن آتا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھاگے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب کیا کریں نا، اب دوست بھی تو ہے نا، اور یہ کوئی ایسی بات کوئی میں عجیب بات نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کی سب کی زندگیوں میں یہ چیزیں گزر رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جس وقت جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جس وقت ہم پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، اس وقت بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، بولنا بھی بڑا آسان ہے، کچھ بھی آپ آیتیں آپ سامنے رکھتے ہو، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے ٹائم لگایا ہوا ہے، لیکن عمل میں اگر نہیں ڈھلتی نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بلکہ زیادہ پکڑ ہوگی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ تم تو جانتے تھے، اسی لیے تو عالم کی پکڑ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو جانتے بوجھتے، اور پھر دیکھو اگر پکڑ زیادہ ہے تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر عالم اگر غلط طرح سے کسی کو کچھ بتاتا ہے اور اس کے اپنے عمل میں نہیں ہے، وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، تو فرشتے اس کو ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکیں گے جا کے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں انشاءاللہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، دور سے نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ اپنی شہادت دی ہے، جہاں پہ فرشتوں کی شہادت دی ہے، وہاں پہ علماء کی شہادت اپنے ساتھ دی ہے کہ ان کی شہادت ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بڑا مقام ہے، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسانوں کا ہی مقام ہے نا، کوئی فرشتوں کا تو نہیں ہے، یا پھر کسی اور ایسی چیز مخلوق کا نہیں ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ سارے مقام انسانوں کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے والے تو ہم بن جائیں نا، پھر اللہ کا کمال تو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا، اللہ نے کہا، ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی کہ زوینا والی جو آیت پڑھی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی محبتیں ڈالی نا، اور پھر اس کے بعد اسی پہ آزمائش ہے کہ تم ان محبتوں پہ کہاں رکتے ہو، کہیں اتنا تو زیادہ بڑھ نہیں جاتے ہو کہ تمہیں احساس بھی نہیں رہتا کہ تم اس دنیا میں آئے کیا کرنے تھے۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 30 الحمدللہ. اور اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوم جس دن تاجدو پالے گا کلو نفسن ہر نفس ما جو عاملت اس نے عمل کیا ہوگا من خیرن بھلائی میں سے نیکی میں سے مخدرن حاضر کیا ہوا. دیکھیں یہ محترم بڑا غور کا لفظ ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نفس کسی جان نے کسی انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا نیکی کا تو اس کو حاضر اس کو جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا. وما عاملت اور جو عمل کیا ہوگا من سوئن برائی کا وہ بھی اپنے سامنے پالے گا. تو ودو اور وہ چاہے گا لو کاش انا بے شک بینہا کہ اس برائی کے درمیان و بینہو اور اس شخص کے درمیان آمدن فاصلہ ہو بعیدن دور کا. اب دیکھیے یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں. اور ایک یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اپنے دلی دوست نہ بناؤ. وہی ہر بات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے آپ سے اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو تم جو کرتے ہو میں سب جانتا ہوں. اور ہر بات ہر آیت اسی پہ واپس جا رہی ہے. ابھی وہ ایک جو سبجیکٹ شروع ہوا تھا نا وہ ابھی ختم نہیں ہوا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تم سارے عمل اپنے سامنے پالو گے. اور اس دن تم یہ چاہو گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے. آپ کو یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے اور وہ تھا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای. اتنی خوبصورت ہے، آپ میں سے I'm sure سب کو آتی ہوگی اور جن کو نہیں آتی آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا اس کا اتنے خوبصورت میننگز ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا. یا اللہ دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کما باعدت بین المشرق والمغرب. جیسا تو نے مشرق و مغرب کو دور کر دیا نا وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں، تو اسی طرح سے میرے گناہوں میں بھی اتنی دوری کر دے. اور اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. بڑی خوبصورت یہ دعا ہے. اور یہ دعا جب بھی یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دوری کر دے، کیونکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں جو ہم نے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ تو اگر ہم نے گناہ کیا ہمیں پتہ چل گیا، آج ہم قرآن کے آیات پڑھ رہے ہیں، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے تو اب سے میں نہیں کروں گی، اور اب توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی توبہ کا گرتا ہے نا وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. اتنی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے بندوں کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گا، اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. آئے گی آگے سورۃ توبہ میں اور سورۃ دوسروں میں یہ آیات آئیں گی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے. لیکن دا ڈے آف ججمنٹ جب لوگ کہیں گے یا رب العالمین ایک دفعہ واپس دے دے، وہ کنتو ترابا کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا میں واپس نہ اٹھتا، تو کہ یا رب العالمین کسی طرح سے ایک دفعہ واپس بھیجو، ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کوئی واپس نہیں جا سکتا، سب دروازے بند ہو گئے، سب واپسی کے دروازے بند ہو گئے. اب جو تم نے عمل کیا تھا اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی. کیونکہ قرآن پاک دیکھیں ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے، ان کے پاس کتابیں تھی شروع سے اب تک. ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے پاس گائیڈنس تھی.
اب گائیڈنس تو یہ قرآن سب سے پہلے ہمارے حق میں اور ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا نا ادھر جا کے. اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا, ہم نے جانا تھا. اب جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو دیکھیں ہماری ایک نماز کے بعد ہم جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ختم اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اتنے خوبصورت ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنی ڈھیروں ڈھیروں ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم ارادہ کر لیتے عمل کرنے کا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال بڑے خوبصورت ہوں گے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کرتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ, تو ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ. دیکھیں یہ دوسری دفعہ بات آ گئی اسی ایک ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے, مت ایسی حرکتیں کرو. کیونکہ انسان جب کفار سے ملتا ہے وہ اتنی زیادہ دوستی کرتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, وہاں پہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے نا. اصل میں جہاں پہ دین کی پرابلم آ جاتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کہتے ہیں نا کہ ایک باڑ لگا دی کہ مت ایسے کرو, ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, کہ بندہ کرتے ہوئے بھی گھبرائے گا کہ میں نے کس حد تک ملنا ہے کس حد تک نہیں ملنا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ, اور اللہ رؤوف بڑا شفقت والا ہے بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ, کہ وہ بڑی محبت کرتا ہے. تم ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تو بنو, تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی رحمتیں تم پہ نازل کرتا ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی کروڑوں کی نعمت جو سب سے بڑی ہے, میں کہتی ہوں ملینز, آپ کیا وہ نعمت آپ خریدیں گے اور خرید ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کا سکون دے دیتے ہیں, جو عزتیں دے دیتے, جو آپ کی اولاد سے آپ کی محبتیں کروا دیتے ہیں, وہ رشتے جن کی محبت کرنے کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے ان کے دلوں میں وہی کروا دیتے, القاء کروا دیتے ہیں, اور وہ سارا کچھ ہمیں مل جاتا ہے جس کے لیے ہم دن رات, اگر اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے تو دن رات کوششیں کرتے ہیں, ملتا تب بھی کچھ نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لیں. آنیسٹلی میں نے بہت سی ماؤں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ جب اعتراف خود کرتی ہیں کہ ہم نے دن رات محنت کی اور یہ سوچ کے محنت کی کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں, اور نہ بچوں کو دیکھا نہ ان کو ٹائم دیا, کیونکہ صبح جاب پہ جاتے تھے رات کو جاب پہ. اب ہر ایک کی جاب تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے ویکینڈ آف ملا ہوا ہے یا آپ نے 4-5 جیسے صبح جاتے ہو تو 4 بجے 3 بجے آپ گھر واپس آ جاؤ. ایسی تو کسی کی جاب نہیں ہوتی ہے نا. لوگ تو پھر جاب کرتے ہیں, کوئی راتوں کی جاب کر رہا ہے تو کوئی دن کی کر رہا ہے, اور گھنٹوں پہ تو ہم مر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے پھر ہم لوگ جو ہم نے فرض تھے اپنے پیچھے کر کے, اور ہم نے اپنی پرائرٹیز چھوڑ کے ہم دوسری طرف کے ہم اس لیے کماتے ہیں کہ ہمارے لائف سٹائل اچھے ہو جائے. ہماری ضرورتیں جو ہے وہ پھر بڑھتی جاتی ہیں, ایک سے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, اور وہ جو زندہ خوشیاں ہمارے سامنے تھی نا, ان زندہ خوشیوں کو چھوڑ کے ہم نے مٹیریل چیزوں کی طرف اپنی خوشیاں ڈھونڈنا شروع کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب کو توفیق دے گا. میں جب آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو آنیسٹلی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں, بار بار اپنے آپ کو یاد کراتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین تو بڑا خوبصورت ہے, اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں, دولت بھی دی, گھر دیا, اولاد دی, خامن دی, جس کو جیسے صحت دی, سب سے بڑی ایمان کی دولت دی, سب سے بڑی بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں. بس ان کی پہچان کی ضرورت ہے کہ کون سی نعمت, ہر نعمت کو اس کا حق دینے کی ضرورت ہے. ہم ایک دنیا کے ایک نفس کے پیچھے صرف بھاگتے ہیں نا تو پھر ہم تھک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, پھر آنسو نکلتے ہیں, پھر انسان وہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں اتنے سالوں سے جس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں, چین تو ادھر پھر بھی کوئی نہیں ہے. وہ جس چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ تو اب بھی نہیں ملی, اور اگر مل بھی گئی ہیں تو مجھے تو وہ خوشی نہیں مل رہی ہے ان ساری چیزوں سے. پھر وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے, اور جب وہ ڈھونڈتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بڑا خوبصورت ہاتھ پکڑتے ہیں, بس ایک دفعہ اس کے راستے میں چلنے والے بن جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو تم کرتے ہو تو اس کا علاج کیا ہے. قل کہہ دیجئے اے نبی, ان لوگوں سے کہہ دیجئے
इन अगर कुन तुम हो तुम तुहिब्बूना, तुम सब मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, मीन्स के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अब देखिए पैरवी पता है क्या होता है, इत्तबा जो होता है ना, अलिफ ता से जो इत्तबा होता है वो इत्तबा, और एक होता है अताअत करना, वो भी आगे लफ्ज आएगा। इन दोनों लफ्जों में मैं आपको फर्क बताऊं कि इत्तबा क्या होता है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अम्मी अब्बू आपके घर आए हैं, अब गर्मी थी उसमें उतर के जैसे अंदर आए हैं, तो अभी वो आके बैठे हैं, आपको पता है कि उनको प्यास लगी होगी, आप भागे जाते हैं, आप पानी लाते हैं या जूस लाते हैं या जो भी, आप उनके आगे रखते हैं और वो पानी पी लेते हैं और वो आराम से बैठ जाते हैं। एक ये बात है कि आते हैं और आके कहते हैं बेटा जरा पानी देना, और आप जाके पानी ले आते हैं। अच्छा, पहली जो चीज थी जिसमें उन्होंने मांगा नहीं है, आपको पता है कि उनको प्यास लगी हुई और आप जाके उनके लिए पानी ले आए, वो है इत्तबा करना। और जो अताअत होती है उसमें ये होता है कि आपको हुक्म दिया जाता है, आपको कहा जाता है और फिर आप करते हो। इत्तबा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, कि आपको कहा ना जाए कि आपने ये करना। आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, आखिर उनका चलना कैसे था, उनका बैठना कैसे था, वो बात कैसे करते थे, उनकी जिंदगी में खुशियों का रंग कैसे था, उनकी जिंदगी में गमी का रंग कैसा था। हम तो कल्चर लेते हैं ना, गैर लोगों से जाके अपना कल्चर उठा के लेते हैं और हम बड़े उस पर फख्र महसूस करते हैं, और हम कहते हैं कि जी हमारा तो एक से एक उस पर भी हमारा बतर होता है, बड़ा बड़ा बतर कहते हैं कि शो ऑफ करना, इतना इतना करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब देखिए, अब आगे देखिएगा, ये आयत भी इतना डर लगता है पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी इनसे कह दो अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम्हें अल्लाह कैसे मोहब्बत करेगा, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे, बगैर कहे तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत होगी कि तुम उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करोगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा ने क्या कहा था कि वो चलता फिरता कुरान है, उनका इखलाक कुरान है। तो वो तो अगर जब हम मुसलमान हैं, जब हमें कुरान की समझ आती है, तो फिर हमें ये होता है कि अच्छा अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया, एक क्राइटेरिया तो बता दिया कि अच्छा जी इस खाने के अंदर तुम पूरे आओगे तो तुम कबूल हो, अदरवाइज तुम कबूल नहीं हो। अब हमें देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी, उनका तरीका क्या था। देखिए सहाबा की मोहब्बत आप देखिए, एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, उनकी हाइट जरा लंबी थी हजरत अली से, तो एक दरख्त के नीचे से गुजरे तो एक टहनी जैसे सर के ऊपर आती है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर थोड़ा सा नीचे करके गुजरे। तो हजरत अली छोटे थे, उनको तो टहनी टच भी नहीं कर रही थी, तो वो फिर भी सर नीचे करके गुजर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अली ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपने सर नीचे किया था तो मैंने सोचा कि मैं मौका क्यों जाया करूं। देखिए इतनी छोटी सी बात पे भी करते थे। और एक हजरत उमर जो है, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, बड़े बहुत उनका कभी आप पढ़े, उनका लाइफस्टाइल पढ़े कि कैसी उनकी मोहब्बतें होती थी। एक दफा वो जा रहे थे अपने गुलाम को, कहते हैं कि ऊंटनी पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरा ऊंट रोको। तो उन्होंने ऊंट रोका, एक सहरा में से गुजर रहे थे, वहां से उतरे, थोड़ी दूर गए और जाके जैसे रफा हाजत कर जैसे आप जैसे बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पहले जमाने में तो ये होता था ना, साइड पे जाके फिर आगे कोई चीज रख के तो वहां पे आप फारिग हो जाते थे। तो वो वहां पे जाते वो देखते हैं कि वो गए हैं, सिर्फ वहां पे ऐसे उस स्टाइल से बैठे हैं और उठ के वापस आ गए। उनके गुलाम ने पूछा कि आप तो फारिग भी नहीं हुए, आप वहां गए और वापस आ गए, तो ये क्या किया आपने। तो उन्होंने कहा कि एक दफा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस रास्ते पे चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये कितनी डेप्थ है इन बातों में, उनकी मोहब्बत की इंतहा देखिए कि एक दफा मैं गुजर रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर फारिग हुए थे अपनी ज़रूरत से, आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं एक सुन्नत पूरी कर लूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर भी ये जोश, ये जज्बा और ये मोहब्बत पैदा कर दे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही दुआ याद आती है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युकरिबु इला हुब्बका, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि जो आपकी पैरवी करेंगे तो युहब्बिबकुमुल्लाह, तो मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह। और अब नंबर 1 ये है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। नंबर 2 क्या है कि वह यगफिर, और वो माफ कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, जुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अब देखिए वो लोग जो सुन्नत की पैरवी नहीं करते, जो सुन्नत को वो हदीसों को नहीं मानते, वो कहते नहीं जी ये तो पुराने ज़माने के, इतने साल बाद तो हदीसें लिखेगी, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है, उन्होंने कभी बुखारी खोल के पढ़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हदीसें कैसे लिखी गई थी, कैसे। आज अगर कुरान हमारे सामने, हम ये कहते हैं कि ये तो कुरान नहीं, ये तो इतना पुराने ज़माने का लिखा हुआ है। हदीसें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लिखी गई थी। कहते कि हज़रत अबू हुरैरा के पास जिस वक़्त उनकी वफ़ात हुई थी, उससे पहले एक सिर्फ सूरत बकरा की तफसीर इतनी थी कि जितनी एक ऊंट पे आप इतना इल्म, इतने बुक्स जैसे वो लिखी हुई होती थी चीज़ें उनकी, तो वो उसके ऊपर लाद दो। तो सारी अहदीस वहाँ से थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको छानबीन के जब लिखा था। बुखारी पढ़ के तो देखें, कभी हमें पता ही नहीं होता ना, हम जब इधर उधर से सुनते हैं फिर हम इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, कितना सा मुंह और बात इतनी बड़ी, और वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम इस बात को समझें। और वल्लाहु, और अल्लाह गफूरुन, बहुत बख्शने वाला, रहीम, और बहुत मेहरबान है और बड़ा रहम करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 32, और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या करें। एक से एक खूबसूरत आयत है, और मुझे तो लगता है कि सूरत आले इमरान सारी की सारी इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते जाएंगे, और एक एक दर्जा इंशाअल्लाह हमारा और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, हमारा इत्तेकाद और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और अल्लाह से साथ साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल में भी ये सारा कुछ डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए, अतीऊ, तुम सब अताअत करो। ये अतीऊ जो है ना, ये हुक्म है। जैसे इसका अतीऊ का जो अभी आपने ग्रामर नहीं की, मैं शुरू में कोशिश की थी आपको कराने की, लेकिन वो बन नहीं सकी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा और आगे चले जाए, हमारा स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, मे बी कैमरे हमारे पास डिफरेंट तरह से आ जाए, या कुछ ऐसा होगा कि मैं चल के आपको ग्रामर पीछे से, क्योंकि मैं क्लास में जब कराती हूँ तो मुझे आप लोग बड़ा याद आते हो। मैं कहती हूँ कि आप लोग इतना एंजॉय करो। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब ग्रामर की बात होती है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं, जब कभी बात होती है कि नहीं पहले मैं ग्रामर की क्लास ले लूँ, पहले मैं ग्रामर समझूंगी फिर मैं कुरान पढ़ूंगी। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कुरान को समझने के लिए, अहकामात समझने के लिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे हैं लिखे हुए, हमारी अपनी हर जुबान में है, तो हमें समझ आ जाती है। वो साथ साथ आप ले लें तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वो, क्योंकि ग्रामर आप दरमियान में से अक्सर छोड़ के भाग जाते हैं और फिर कुरान भी उधर रह जाता है। तो कुरान को समझने के लिए ये टूल्स हैं सारे के सारे, वो साथ साथ आप लेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा ज़रिया बन जाए कि हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी करते रहें। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए अतीऊ, कि तुम सब अताअत करो अल्लाह की, व रसूला, और उसके रसूल की। फ़ाइन पस अगर तवल्लौ, तुम मुँह फेर लेते हो, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, अल काफिरीन, काफिरों को। यहाँ देखिए काफिरीन किसको कहा जा रहा है, बात तो मुसलमानों की हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि देखो तुम किसी को दोस्त ना बनाओ, किसी काफिर को दोस्त ना बनाओ। अब यहाँ पे काफिर और वो काफिर को आप मिला लें कि यहाँ पे, वहां पे तो हम सोच रहे थे ना काफिर कौन है, कि ऐसे लोगों का कह रहे हैं जो मुसलमानी है, जो बुतों की पूजा करते हैं, उनकी बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत नहीं करते, वो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह नहीं पसंद करता